بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متیر صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے تمام لوگوں کو جس وقت پروگرام مقابل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رسیدیں آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں، سرمایہ ملک کے اندر آنا چاہیے۔ انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھنے کی جو پالیسی ہے وہ ہونی چاہیے، یہ کہنا ہے خود کو مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنے والے میاں نواز شریف صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری پالیسی کا تسلسل رہتا ہے، وہ 90 کی دہائی میں دوبارہ سے واپس چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تب سے اب تک ہماری پالیسی کا تسلسل رہتا تو آج پاکستان ترقی کی معراج پر ہوتا۔ یہ 90 کی جو دہائی کا بار بار حوالہ آتا ہے، 13 اور 17 کی تاریخ کے سالوں کے جو حوالے آتے ہیں ہمارے سامنے، کیا واقعی کچھ ایسی پالیسیز تھی کہ پاکستان ترقی کی معراج پر ہوتا ہے؟ یہ آج پوسٹ مارٹم جو ہے وہ عامر صاحب کے تجزیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں شامل کریں گے۔ یہ خبر ہوگی، یہ ٹاپ سٹی 1 ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کی درخواست کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نمٹا دیا ہے، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر بڑے سنگین اور مہلک قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ ان الزامات سے لے کے اس پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کی اصل کہانی کیا ہے وہ بھی عامر صاحب کے تجزیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور پروگرام کے آخر پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے یہ معاملہ کہ پنڈی بوائے کے بعد اب گجرات کا چودھری بھی قسمیں کھانے پر اتر آیا ہے۔ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے عامر صاحب، بات وہی ہے، پھر کچی رسیدوں پہ کام ہو جائے۔ میاں نواز شریف صاحب شاید اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ کچی رسید پہ اوپر کام ہونا چاہیے۔ جی، آپ نے جو آگے ایک جملہ دہرایا نا کہ میاں صاحب 1990 کی پالیسی میں پھنسے ہوئے ہیں، 1990 کی دہائی میں، اور بلاول سے تمام تر اختلافات کے باوجود وہ یہ جو انہوں نے ایک دم بڈھوں کے خلاف کروسیڈ شروع کی ہے نا، بابے وہ باقی سارے صحیح کہتے ہیں کہ باقی سارے 70+ ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ بیچ میں سے ایک بابا ہے جس کو 70+ مانتا کوئی نہیں ہے، وہ یوتھ کو انسپائر کرتا ہے۔ مگر بلاول کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یوتھ ہے، اور انہوں نے یہ بیچ میں کہا ہے کہ جو ہے بابوں کو فارغ کریں تو مجھے چانس دیں، تو ایک اچھی لائن ہے۔ مگر یہ ہمارے بابے جو ہیں، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب 1990 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں بری طریقے سے، اور اس کی مثال وہ جو بھی ان کی، اول تو وہ پریس کانفرنس کوئی بھی نہیں کر رہے، مگر ایک دو جہاں بھی ان کی پریس ٹاک یا کہیں نہ کہیں آتی ہے نا، لاہور چیمبر آف کامرس گئے ہوئے تھے جی، تو وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو کلمات کہے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے یہ ماضی میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ آپ تواتر سے ایک چیز کہتے رہیں گے، انقلاب لے آئے، ہم نے کمال کر دیا، ہماری حکومت بڑی اچھی تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں، اور وہ بیانیہ بن جاتا تھا اور وہ چل جاتا تھا، تو وہ اسی کو تواتر کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ آج کل سوشل میڈیا کو وہ اس سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، وہ آج کے جو نوجوان سے اور ان کے شعور سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے۔ میرے نالج کے لیے ذرا بتائیں 90 کی دہائی میں کیا تھا ایسا؟ 90 کی دہائی میں بتا دیتا ہوں کہ 90 کی دہائی کا جو ہے نا، انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی جاری رہتی تو 90 کی دہائی کی تو پاکستان ترقی کی رفتار میں کہیں کا کہیں ہوتا۔ 90 کی دہائی میں اگر آپ نے بات کرنی ہے، فار ایگزامپل جو میاں صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی 1990 سے 93 کے درمیان میں، فار ایگزامپل پی آئی اے کا ستیہ ناش اس وقت ہوا تھا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، پاکستان کا سٹیل مل کے بعد سب سے بڑا ہاتھی وہ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں کیا تھا، انہوں نے کہ اوپن سکائی پالیسی 92 میں لے کے آئے تھے، جس کے بعد سے وہ ایسا سلسلہ چلا کہ وہ آپ نے باقی فورن ایئر لائنز کو ریسیپروسٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ڈومیسٹک روٹ دیں، ہم اپنے آپ کو دیں، تو بغیر اس کے جو ہے نا خاص طور پہ مڈل ایسٹرن ایئر لائنز کو اجازت دے دی۔ وہ ایسا پٹھا بیٹھا اور ایسا ستیہ ناش ہوا، پی آئی اے نہیں اٹھ سکی۔ اس کے بعد جی سٹیل مل بھی اس دور میں ستیہ ناش ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ان کی بھی اتفاق فاؤنڈری تھی، اور یہ بھی جو ہے نا بلٹس کو آتے، تو ایک تو انہوں نے گڈانی جو کہ پاکستان کا ایشیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری تھی بلوچستان کو، تو بلوچستان میں اس کا ریونیو آتا تھا، دوسرا وہاں سے وہ سکریپ آتا تھا، وہ لوہا انہوں نے گڈانی بند کرا دیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے گڈانی کے وجہ سے سٹیل مل جو ہے را مٹیریل یوز کرتی تھی اور مارکیٹ میں بھی وہ لوہا آتا تھا۔ یہ اپنی اتفاق فاؤنڈری کے اس زمانے میں یہ الزام تھا، اور یہ کافی یہ والا ایشو اپنے زمانے میں یہ رہا ہوا تھا۔ اسی طرح ہی یہ انفراسٹرکچر، یہ جو آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں پل بنا دی، یہ مفتاح اسماعیل صاحب، انہی کے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے یہ 1 مہینہ پہلے ایک بڑا اچھا
फूड फॉर थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने ये सारी पॉलिसी को क्वेश्चन किया, इस पर सवाल उठाए हैं। और सवाल क्या है, उन्होंने कहा जनाब ये जो हम पिछले 20-30 साल से करते आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े ब्रिज, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते जा रहे हैं, डॉलरों में खर्च कर रहे हैं, इनसे डॉलर नहीं आ रहे, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इसी वजह से है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का मसला होता है, कभी एकदम 3 हफ्ते के रह जाते हैं तो कभी 6 महीने के तक मैक्सिमम चले जाते हैं, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं कि हम खर्चते ज़्यादा हैं डॉलर, बाहर देने के लिए नहीं है, इसलिए ये IMF के पास जाना पड़ता है। वो इसलिए प्रिसाइजली कि ये जो वाइट एलिफेंट्स हमने पैदा किए, ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट थे, इनके वक्त करते वक्त आज भी वो उन्होंने बुनियादी तौर पर कही जी आप चीन से जो $6 बिलियन की अब ये जो ट्रेन ग्वादर टू खुजराब कर रहे हैं ना, ये ML1 ना करें कि आप अपनी ही ट्रेन को 200-300 आपको 500-650 मिलियन डॉलर का मजीद कर्जा बढ़ जाएगा, वो कहाँ से निकालेंगे? 100-200-300 मिलियन लगा के एक ही दफ़ा अपनी पुरानी ट्रेन को जो है ना बुलेट बनाने की बजाय मुनासिब ठीक कर लें तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये कि आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से पैसा है। तो 1990 की दिहाई का सिर्फ यूँ क्योंकि वोट होता है, ये नज़र आती है सड़क, और तो उसलिए ये सारी, ये मैं नहीं सवाल उठा रहा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि इनके वज़ीर ख़जाना थे, इनके वज़ीर तवानाई थे, इनके बहुत बड़े थिंक टैंक थे, एक मतलब फर्दी थिंक टैंक थे, जो कि आप क्योंकि हट गए हैं तो वो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। सो ये थी 1990 की दिहाई। दूसरा, उन्होंने तमाम बातें मैंने कहा है ना उनके साथ बहस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक और उन्होंने जुमला कहा वहाँ पे कि अगर ये हो तो दिखा दीजिएगा, बजाय इसके कि मैं बताऊँ प्रोड्यूसर साहब कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछिए, ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ। कि रसीदें ना हो, बस सरमाया आना चाहिए। ये इनको पता नहीं है कि इस वक्त IMF के साथ जो एक बड़ी मुआहदा हुआ, बड़ी मुश्किल से तरले मिन्नतें करके, उनकी बुनियादी इशू रहता है कि आप हर 2-4 साल बाद एक एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं, और ये तकरीबन हर गवर्नमेंट के दौर में हुआ है, PTI समेत, कि ये एमनेस्टियाँ देते रहते हैं, उससे सेठ जो है वो अपना वाइट पनी कर लेते हैं। और उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम ने बड़ी दफ़ा रेज़ किया है कि जिन लोगों ने ले ली लास्ट एमनेस्टी में, उसके बाद जिन्होंने नहीं ली वो आपके पास पड़े हुए, उनको तो पकड़े। वो 6000 अरब के करीब जो है बताया जा रहा है वो रकम पड़ी भी है, और वो सिर्फ आपने अपने नादरा के उसमें चेक करना किस किस के पास डिक्लेयर नहीं की, और ये सासे हैं। कतई कलामी की माफ़ी, मियाँ साहब का भी तो आमिर साहब यही मसला था ना कि वो साबित ही नहीं कर पाए थे पैसे को। वैसा सर्कल में नहीं आएगा आमिर साहब, तो IMF को हम किस तरह से मुतमईन करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि घूम फिर के आप उसी अतार के डार साहब के पास जाते हैं कि डार साहब ओ भाई साहब, डार पिछले 30 साल की आपकी हुकूमतों में इस पे अब कंसेंसस है, आपकी अपनी पार्टी में लोग कहते हैं यार खुदा के लिए डार साहब से जान छुड़ा दें, ये जो, और वो उन्होंने सिलेक्टिवली 13 से 17 का एक पीरियड चुन लिया है। 18 का क्यों नहीं? 18 को नहीं मानते वो, कि एक साल शायद खान अब्बासी की गवर्नमेंट नहीं मानते। अच्छा। और ये 16 महीने के नहीं मानते, और सिलेक्टिवली जो उसमें से भी फिगर इस्तेमाल करते हैं कि जी उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने फरमाया कि 6% ग्रोथ था, 24वें दुनिया पे आ गई थी। ये दूध और शहद की इनको ये गलत कह रहे हैं, ये कोई ऐसी नहरें नहीं बही थी। ये भी अगर खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ मैंने बिल्कुल रेडी है वो भी दिखा सकें कि ये जो फिगर 2017 के बताते हैं ये सिलेक्टिवली पिक किए गए हैं, जबकि बुनियादी फिगर्स ये हैं। ये हमारे भी फिगर सुन लें। आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे, $25 बिलियन से एक्सपोर्ट्स जो थी वो $20 बिलियन पे आ गई थी, इंपोर्ट्स $55 बिलियन पे चली गई थी, $35 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया था। तो ये जो थी लार्जली जो सबसे बड़े ये स्टेटिस्टिक्स हैं, इस पे क्या डार साहब आप कुछ नया चीज करेंगे? जी नहीं, देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत लार्ज स्केल रिफॉर्म इस दफा करना होगा, कि जो हमारे जो लगे बंदे तरीके हैं मुईशत को चलाने के, वो अब नहीं चल रहे। जी बिल्कुल। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये जो 2017 की वो जो कस्में खाई जाते हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, तो ये 2017 की ये जो 2 सबसे बड़े फिगर थे, एक इसमें पूरा क्लिप नहीं आ सका, मैंने क्वेश्चन एक रेज किया था खुर्रम दस्तगीर साहब से, जिन्होंने डिसएग्री मेरे फिगर्स के साथ नहीं किया था, कि लोगों को भूल गया $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیسہ لینا ہے اور باہر دینا ہے اس کے اندر جو ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، خسارہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو وہ ایک کرائسس ہے. دوسرا ٹریڈ کا $5 بلین جو ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی، یہ 2017 کا جو کہتے ہیں. اور ڈار صاحب ساتھ میں بٹھائے ہوئے ہیں، ڈار صاحب کی وجہ سے یہ سارا ہوا. اور شاید خاقان عباسی میں بھی ڈار صاحب تھے، اور یہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی اس کے بھی آدھے دور میں تھے. تو یہ بالکل جو ہے یہ. لیکن عامر صاحب جب حساب لیا جائے گا، جب پبلک کے پاس جائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ 2018 کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، پھر دوسرے معاملات کو بھی کر رہے ہوں گے. انہوں نے جو باقی بھی فار ایگزامپل میاں صاحب کی میں بات کر لوں کوئکلی کہ انہوں نے کہا جی 2013 میں دیکھیں نا گرے لسٹ سے ہم نے نکالا، تو دوبارہ بھی انہی کی گورنمنٹ میں 2018 میں ہی گرے لسٹ میں ہم دوبارہ چلے گئے. سو یہ سلیکٹیولی 2-4 سال کے فگر، اور وہ بھی غلط فگر. میں نے کہا نا آج کل فیکٹ چیکنگ بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. تو یہ 1990 کی دہائی کی یہ جو پرابلمز ہیں کہ جی وہ آپ جو کچھ کہہ دیں، 4 اخبار ہوتے تھے، ٹیلی ویژن کی ایج نہیں تھی، لوگ پرانے کلپس نہیں دکھاتے. یہ جو بھی ہم دکھا رہے تھے میاں صاحب کے کلپس جو ہیں یہ ماضی میں کہیں بھی ہیں، تو آج کل لوگ دکھا دیتے ہیں. سو یہ جو نئے دور کے نئے مسائل ہیں، انٹرنیٹ کا دور، سوشل میڈیا کا دور، یوتھ کا دور، یہ اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ میں کہہ دوں گا تو یہ مان لیا جائے گا اور یہ سچ بن جائے گا. لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے. نہیں تو پھر بلاول بھٹو سردار صاحب صحیح نہیں کہہ رہے عامر صاحب کہ نیا دور ہے، نئی قیادت ہونی چاہیے، 70 سال کے بابے جو ہیں وہ رول نہیں کرنے چاہیے. تو آپ نہیں ایگری کرتے اس بات کے اوپر؟ میں تو پہلے ہی کہا کہ بلاول ینگ آدمی ہے، ان کو یہ لائن بڑی رائٹلی انہوں نے پک کر لی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ان کی سیلز پچ یہی ہونی چاہیے تھی کہ باقی واقعی 70+ ہے، مگر میں نے کہا نا کہ اس میں سارے 70+ میں سے جو وہ جو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے متعلق کہ ہی از دی ینگسٹ ٹین آف دا ورلڈ، وہ کچھ لوگ ان کو بابا مانتے نہیں ہیں. بہرحال ساری 70+ ہے اور یہ ان کی اچھی سیلز پچ ہے. مگر چند صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی چند صاحب چابی والے کھلونے یہ آپ ہی کے متعلق کہا ہے، تو یہ اس پہ میں چاہوں گا آپ کا تبصرہ لیا جائے. دیکھیں جی میرے خیال میں ہسٹوریکلی میاں صاحب ہمیشہ باپ کی عزت کرتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ بڑی تعظیم کرتے ہیں باپ کی. تو رہ گئی بات چابی والے کھلونوں کی، تو میرے خیال میں یہ تو اب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ جینوئن لڑائی میں دیکھیں کب بیساکھیوں کے بغیر انہوں نے الیکشن لڑا ہے. میں اکثر لوگوں کو، آپ کیونکہ پنجاب میں بھی صحافت کرتے رہے، لاہور سے شروع ہوئے، آپ نے رپورٹنگ سے کام شروع کیا ہے، تو آپ اسلامی جمہوری اتحاد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے شروع ہوتا ہوا سفر کیسے آگے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے یہ آتے رہے ہر دفعہ، اور کبھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر یہ اقتدار میں نہیں آئے. اور ان کو بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں اور اس وقت بھی مل رہی ہیں. لیکن اب وہ جو آپ نے آج میں نے آپ کا کچھ ٹویٹ بھی پڑھے، اب وہ زمانہ چلا گیا. وہ نہ وہ میڈیا رہا نہ وہ لوگ رہے کہ چند لوگوں کو آپ جہازوں میں سفر کروا کے یا اپنے نام پورا وہ جس طرح کبھی غضب کرپشن کی جب کہانی چلا کے، کبھی وہ آپ کو یاد ہے نا لاہور سے 2-3 سینئر لوگ ہوتے تھے جرنلزم کے ساتھ جو منسلک تھے. اب وہ زمانہ چلا گیا. اب تو سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اوپن ڈیبیٹ اگر ہو نا میڈیا کے اوپر اب پارٹی لیڈرشپ کی، یہ آپ کی وساطت سے، جس میں آپ بلاول صاحب کو بلوائیں، میاں صاحب کو بلوائیں اور دوسری پارٹیوں کو بھی بلوائیں، اوپن ڈیبیٹ ہو جو ایک اس ملک کو آگے لے کے چلنا کیسے، تو پتہ چلے کہ کیا جلدی صرف یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں پرانے روایتی طریقے سے الیکٹیبل کی قیادت سے، اور ساتھ ہمیں سپورٹ مل جائے اداروں کی، تو میرے خیال میں مایوسی ہوگی ان کو، اور یہ پھر ٹکر بھی مارنے کے عادی ہیں. اب یہی جو چیئرمین سینٹ کے اوپر یہ جو کہتے تھے، اور اب جو سندھ میں بلوچستان میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو کہاں انٹلیکچوئل آنیسٹی کہاں پہ رہ گئی، اور وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ سب ختم ہو گئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف ستھری ہو، یہی ہماری خواہش تھی کہ شاید نون لیگ بھی اسی چیز پہ آ کے کھڑی ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ہم 1988 میں چلے گئے ہیں پھر واپس. جی آپ یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہاسٹائل کویسچننگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں.
اور جہاں بھی جاتے ہیں اوپن پریس ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی ماننا پڑتا ہے, وہ بھی کافی دفعہ اس طرح کی ہاسٹائل کویسچننگ لے سکتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ انہوں نے کب اپنی منظور نظر ایک ٹولے کے علاوہ کبھی کسی کو الاؤ کیا گیا ہو یا کوئی پریس کانفرنس کی ہو کیونکہ جس میں ہمارے جیسے لوگ بھی جا کے ان سے کچھ پوچھ سکے. یہ ہوا ہی نہیں اور نہ ہی مجھے ہونے کا امکان ہے. مگر میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج بار بار جا کے نا 1990 کا بہت ذکر کیا. آپ نے آئی جے ای کا ذکر کیا, ہمیں تو وہ بالکل یاد ہے, ہمارے تو سامنے وہ بنی اور بالکل آنکھوں کے سامنے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو لوگوں کیونکہ بھول گیا تو وہ اپنی اس کی تشریح کرتے ہیں. انہوں نے آج بار بار کہا کہ 1990 کی اگر مجھے نہ نکالنے دیا گیا ہوتا تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جانی تھی, پاکستان نے سپر پاور بن جانی تھی. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ 2 دفعہ 1990s کا یہ جو انہوں نے نکالا, اپنا ان کو یاد ہے کہ مجھے 2 دفعہ نکالا, پر انہوں نے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا اور 96 میں کیونکہ اس کا گواہ تھا جب نکالا کا ڈیل بن گئی تھی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ, تو میں نے وہ تصویر بھی آج انٹرنیٹ پہ شیئر کی ہوئی ہے. ہمیں بلا کے بتایا گیا کہ جناب ہماری کہانی سیٹ ہو گئی ہے. اور اسی طرح ہی 1990 میں 2 گورنمنٹ اور پھر آپ کو میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا بھی بتایا گیا تھا آپ کو. جی بالکل بالکل وہ بھی. تو یہ 1990 کی جو اپنی سلیکٹیولی ان کو یاد ہے 2 گورنمنٹیں جو انہوں نے نکالی اس کا ذکر نہیں کرتے, جو ان کی نکلی اس کا بہت زیادہ وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے ابھی جو باہر تھے تو جس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ذکر انہوں نے کیا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, تو کبھی نہیں انہوں نے جیلانی کا کبھی ذکر کیا. انہوں نے کبھی حمید گل کی ڈاکٹرائن کا ذکر کیا. اس کے بعد بریگیڈیئر مظفر رانجھا جو ابھی بھی ان کا انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین ہے, 2013 میں جس نے آر ٹی ایس بٹھائے تھے, وہ فینسی پنچر والے کا بھی ذکر کیا. اب جہاں بھی جب بھی بی بی کے خلاف عدم اعتماد ہوا یا بی بی کو نکالا گیا یا بی بی کے 1988 میں بی بی کو صوبہ پنجاب نہیں دیا گیا, حالانکہ ممبر زیادہ تھے, آزاد ممبر شامل کروا کے میاں صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا. پھر جنیجو صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا, نگران وزیر اعلیٰ خود بنے, خود الیکشن کروائے, تو محمد خان جنیجو ان کا پرائم منسٹر تھا, اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے سیدھا ضیاء الحق کے, اور پھر ضیاء الحق کے نظریات کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, فائدہ لینے کی ووٹ کو عزت دو, پھر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ جو کچھ کیا, اور پھر پرانا 1990 کا ذکر کرتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کا دور ہے. جتنے پرانے بینک بیچے کبھی اس کا ذکر کیا, کبھی گھی کارپوریشن کا, ڈی ٹی ایس کا, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کا, بڑے بڑے اداروں کا, کھاد کی فیکٹریوں کے بیچنے کا کبھی ذکر کیا کہ جو اپنے کرونیز کو بیچی گئی, تو کبھی نہیں ذکر کیا کسی نے. تو میرے خیال میں یہ, لیکن پبلک کو تو پتا ہے. اور میں یہ بات بتا دوں کہ پبلک ایک چیز تیار کر کے بیٹھی ہے کہ نون لیگ کو ہر صورت میں شکست دینی, اور جہاں پہ نون لیگ کے مقابلے میں جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جس پارٹی سے بھی ہوگا اس کو لوگ ووٹ دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ کو ہرانے کے لیے بے شک نون لیگ کے کندھوں پہ, بساکھیوں پہ جو مرضی جتنے مرضی باپ آ جائیں, یہ الیکشن باپ اور بن باپ ہوگا. یہ چند صاحب آج کل بہت زیادہ لفظوں کی جنگ چل رہی ہے, ان کی طرف سے بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آتی ہیں. بلاول صاحب بھی پوری جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہے, مگر وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے پپیاں جپیاں کرتے ہیں, پھر یہ والا سلسلہ تکرار والا شروع ہو جاتا ہے, پھر پپیاں جپیاں, تو یہ کچیاں پکیاں کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں بڑی عامر صاحب سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس کا ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے, لیکن ڈیموکریسی کے لیے, ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اور جو پیپل پارٹی کے اندر ایک طبقہ ہے جو کے پی کے سے یا پنجاب سے, وہ تو کھل کے ان کو بتاتا ہے, پارٹی کو بھی ہم کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی کو ہمیشہ رگڑا انہوں نے کہا. آصف علی زرداری کے اوپر تشدد ہو, وکٹمائزیشن ہو, جو کوئی کیسز ہو, یہ وہی سارے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ اب بھی ہو, کیونکہ جو بھی پاپولر پنجاب میں ہوتا ہے یہ اس کو رگڑنے کے لیے ان کے کندھے حاضر ہو جاتے ہیں. اور لیکن ہمارے چند سندھ کے دوست ہیں پارٹی کے جو پپیوں جپیوں کے بڑے قائل ہیں, وہ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن محنت تو ہم پارٹی کے اندر ان کی کرتے رہتے ہیں نا, اور الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ جائے کیا ہوتا ہے. اور امید ہے ہماری چاند صاحب آپ کیونکہ سچی باتیں کرتے ہیں تو اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں کہنے پہ
کہ یہ جو ٹرم جتنی مس یوز ہوتی ہے نا کہ جمہوریت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور ملک قوم سلطنت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتے ہیں، یہ سیاسی نظریے ہوتے ہیں اور وہ اس کو جو مرضی الفاظ استعمال کر لیں، اور یہ سیاسی منافقت ہوتی ہے کہ آپ اپنا منشور چھوڑ کے تو آپ بالکل ان لوگوں کے مخالف جو آپ کے سیاسی مخالف ہوتے ہیں جن کے نظریے کی بھی آپ مخالفت کرتے ہیں اور پھر کٹے ہو کے ہو جائیں۔ میرے خیال میں جی آپ کی بات میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، میں اس پہ کمزور فوٹنگ پہ ہوں، اس لیے میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا۔ انٹلیکچوئل آنیسٹی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور کبھی کبھی ہم نے کمپرومائز کیے ہیں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، اس ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے، باقی ساری اینٹی پیپلز پارٹی بنائی گئی ہیں، اور اینٹی پیپل پارٹی سوچ کیونکہ بھٹو صاحب کے فلسفے کو لے کے آج تک انٹرنیشنلی یا نیشنلی پیپلز پارٹی کے خلاف ہی جماعتیں بنائی گئی ہیں۔ آپ سندھ دیکھ لیں، آپ پنجاب دیکھ لیں، آپ کے پی کے دیکھ لیں، باقی جو جماعتیں بنائی گئی ہیں وہ کبھی پھر جب تھوڑی سی بیساکھیاں ہٹتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب تھوڑا سا حالات چینج ہو گئے ہیں، اب اندازہ ہو جانا چاہیے ہمارے انجینئرز کو بھی کہ اس ملک میں جینون پالیٹکس لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جینون جمہوریت لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، رول آف لا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ووٹ استعمال کریں وہ صحیح معنوں میں جدھر ہم استعمال کرتے ہیں ادھر استعمال ہو، اور اگر اس کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو یہ ملک میں پہلے بھی کبھی فائدے میں نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہوگا، اور جو ہم تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں یہ سفر مزید تیز ہو جائے گا خدا نخواستہ، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جہاں انارکی چھوٹی موٹی پھیلی ہوئی ہے اور یہ انارکی بڑھ سکتی ہے۔ چاند صاحب، یہ آپ نے ابھی جملہ کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ خوش فہمی کی میں مبتلا ہے اور پنجاب سمیت جہاں بھی لوگ یہ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے لوگ ان کے مخالف جو بھی ہوگا اس کو کینڈیڈیٹ جیتیں گے، پر یہاں ایک جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ بھی شکایت کر رہے ہیں، ان کی تو فیلڈ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہوا کے ساتھ سر میں یہ کہہ دوں کہ ان کا یہ کہہ رہے ہیں جی ہوا چل پڑی ہے اور ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور جدھر جا رہے ہیں، تو وہ بڑی بیسس ہے، انہوں نے بلوچستان گئے 30 بندے اکٹھے کر دیے، وہ مزید وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ میں بھی یہی ہے، تو ان کے تو بالکل وہ خوش فہمی ہے، آپ کہتے ہیں خوش فہمی ہے۔ دیکھیں پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو ہم نے کیا مانگنی ہے، ہم نے تو الیکشن لڑنے ہیں، لیکن جو الیکشن ڈے ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا جوڈیشری یا ہمارے وہ طاقتور طبقے وہ کوشش کریں گے کہ فیئر ہو تاکہ اس الیکشن کریڈیبل ہو۔ اگر خدا نخواستہ الیکشن کی جگہ سلیکشن ہوئی تو پھر آفٹر الیکشن آپ اس ملک کی نہ معیشت کو سنبھال سکیں گے، نہ یہاں سیاسی استحکام آئے گا، نہ آپ صوبوں کے اندر دوریاں ختم کر سکیں گے اور بڑھیں گی، اور جو آپ کی بارڈرز کے اوپر صورتحال ہے اس کو آپ کا دشمن اور اس کو پروان چڑھائے گا، اس کو موقع ملے گا کہ جب عدم استحکام اس ملک میں پیک پہ چلا جائے گا تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ریاست کو بچانے کے لیے ہمیں سب لوگوں کو پولیٹیکل جماعتوں سمیت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں بہتر فیصلے کرنے چاہیے، مل کے بٹھانا چاہیے۔ کرائسس کے ساتھ نپٹنے کے لیے کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، سب کو ایک نظر سے دیکھ۔ مگر یہاں لاڈلے کا یہ مجھے اس وقت سب سے بڑا سیاسی سوال ہی یہ ہے کہ 30-40 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو لاڈلا کہلاتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ اب کیا یہ دنیا بدل گئی ہے کہ یہ لاڈلا کہلوا کے یہ جیت جائیں گے، یہ پرانا وہی طرز فکر رہے گا؟ دیکھیں جی، جو شہروں کی صورتحال ہے وہاں تو دنیا بدلی ہوئی ہے، ہم دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں دڑے بنیوں کا ووٹ ہے، پاور پالیٹکس کا ووٹ بھی ہے، تھانے داروں کا ووٹ بھی ہے، انتظامیہ کا ووٹ بھی ہے، انتظامیہ بھی اثر ڈال رہی ہے، اور اس وقت پنجاب میں انتظامیہ فل کمپین کر رہی ہے پی ایم ایل این کی، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ جو سیزنڈ آدمی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ان ساری خامیوں کوتاہیوں کے باوجود وہ ان لاڈلوں کو شکست دے گا، اور جو بھی لاڈلا ہوگا وہ سمجھیں جو لاڈلا ہوگا وہ اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، لیکن عوام کی جو ہے نا، عوام اس کی وکٹم ہے،
तमाम हमेशा लाडले। अगर आप ये कह रहे हैं कि शहरों के अंदर आसान नहीं होता लोगों को तोड़ मरोड़ के एक तरफ आंख लेना, मगर गांव में क्योंकि आप बड़े पुराने सियासत के स्टूडेंट हैं हमारी तरह, तो ये यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तो पंजाब में खास तौर पे रह ही नहीं गई है कि जिसके अंदर एक ना एक शहर ना आता हो। सो मिक्स्ड हैं, सो वो कई दफ़ा होता ही है कि आप 80% रूरल उससे इंतज़ामिया के ज़रिए और जो आप बता रहे हैं पुराने तरीक़े वारदात से ले लेते हैं, मगर शहर के अंदर का जो 30 से 50% वोट है वो एकदम चेंज कर देता है। देखिए जी, अर्बन के अंदर तो बिल्कुल बड़ी वाज़ह सूरत हाल है कि लोगों की महरूमियाँ, लोगों का देखें ना, आप जितने साल उन्होंने पंजाब में हुकूमतें की हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। आप शहरों में चले जाएं, आप हमारे सरगोदा में आ जाएं, मंडी बाउदीन में आ जाएं, जेलम में चले जाएं, आप जिस मर्जी रूरल साउथ पंजाब के शहर में चले, तो लोग समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसने पंजाब में ज्यादा अरसा हुकूमत की है, कौन इसका बेनिफिशियरी रहा है। तो इसके ऊपर आमर भाई आप देखेंगे आपको सरप्राइज मिलेगा। ये मुझे तो लग रहा है कि अवाम सरप्राइज देंगे। अच्छा चंद साहब, मेरा सवाल है जो हर एक आम आदमी भी सोच रहा है। सवाल आपसे ये है कि दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात, अगर अभी हाल ही की बात, अभी की तक की बात करूं तो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। 16 महीने तक जब तक आप लोगों का इत्तेहाद रहा तो बहुत दोस्तियां भी थी, एक ही ड्राइंग रूम में बैठते थे, मेल मुलाकातें भी हैं, कभी कराची के दौरे हो रहे हैं, कभी पंजाब के अंदर आ रहे हैं, कानून साजी में भी बाहमी मुशावरत के साथ एक दूसरे के लिए वोट अपना दिया जा रहा है। ये इलेक्शन की ज़रूरत है जो इस कदर इख्तलाफ आप लोगों का बढ़ गया है, या आप लोगों को भिनक ही नहीं पड़ी 16 महीनों के अंदर कि अगली मरतबा जो सपोर्ट मिलने वाली है उसमें नून लीग का कंधा मजबूत किया जाएगा? देखिए, हमें तो था कि ये फेयर माहौल बनेगा। हम तो चाहते थे कि कोई गैर आईनी काम ना हो। पीटीएम ने कहा था सिस्टम को कोलैप्स करें, इस्तीफे दिए जाएं, और बिलावल साहब खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी खड़ी होगी कि नहीं हम इस्तीफे नहीं देंगे, और हम पीडीएम से निकल गए, एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों निकल गए। तो एक आईनी पोजीशन लेके निकले ना। उसके बाद हुकूमत अदम एतमाद हुआ, इनको वजीर आजम बनाया, और हमने कहा चलो इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं, कुर्बानी दी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम बनाया। ऑप्शन पीपल्स पार्टी अगर ना खड़ी होती साथ तो शहबाज शरीफ तो नहीं वजीर आजम बन सकते थे। हम उस गुनाह में शरीक हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, इस मुल्क की असम्बली की मुद्दत पूरी करने के लिए, अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब का शहबाज शरीफ कैबिनेट में वजीर खारजा बनना, इससे बड़ी क्या कुर्बानी हो सकती है? पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो और इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हो, उसका हम आज तक भुगत रहे हैं। उस चीज को हम तो बार बार ताने भी सुन रहे हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी दी किसी बड़े मकसद के लिए। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये साथ ही अपनी खिचड़ी पकाएंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, और ये हमें अंदाजा नहीं था और ना हमें इसकी तवक्को थी। हमें था कि फ्री एंड फेयर माहौल मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, किसी का बाजू। लास्ट क्विकली मैं कहूँ, आपको ख्याल में क्या हुआ कि एकदम से यहाँ पे हवा बिलावल साहब की भी उतनी ही चल रही थी कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि एकदम पलड़ा जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया? अच्छी बात है जी, ये कोई पता नहीं हमें। हम तो इस तरह, शायद हम किसी का बाजू नहीं मरोड़ना चाहते थे, इनकी ख्वाहिश थी बाजू मरोड़ने की, और इन्होंने वही बाजू मरोड़ जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ गुड़िया, वही आज पीटीआई के साथ, दूसरे पॉलिटिकल वर्करों के साथ, मुस्लिम पार्टी के वर्करों के साथ यही करवा रहे हैं। जो इस्लामी जमहूरी साथ के दौर में, जो पहले भुट्टो साहब के, फिर बीबी शहीद के दौर में होता है, उसी का तसलसल कौन बेनिफिशियरी रहा है? मखसूस एक तबका जो पैसे के बलबूते पे, दौलत के बलबूते पे मीडिया को भी सरनगू कर लेता है, जुडिशरी को भी कर लेता है, और इंतजामिया तो उसके मतहत होती है ऑलरेडी। सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने हमें वक्त दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अभी आमिर साहब क्या ख्याल है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी और भी मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ी अहम दरख्वास्त निपटाई गई है, उस दरख्वास्त के अंदर मतन क्या था, इल्ज़ामात क्या थे, किसके खिलाफ इल्ज़ामात थे और किसने लगाए थे, ये सारी डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، جس اسکینڈل کی ہم گفتگو پر بات کرنے جا رہے ہیں، ٹاپ سٹی 1 ہاؤسنگ سوسائٹی کی، یہ بڑا زبان زد عام ہے، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کی گونج تھی. فائنلی چیف جسٹس صاحب نے اس کی درخواست کو تو نمٹا دیا، مگر جو درخواست نمٹائی گئی ہے وہ کس طرح سے نمٹائی گئی ہے؟ کیا کوئی قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے یا معاملہ دوسری طرف چلا گیا ہے؟ یہ ہے کیا قصہ، کیا ہے یہ جو بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، اور میں کیونکہ اس واقعے کا اینی شاہد رہا ہوں اور اس کے اندر انوالو رہا ہوں، تو اس لیے میں بڑی تکلیف سے ہی کہتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے نا اونلی ان پاکستان، یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہمیں نہیں کہتے کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں، کہ یہاں جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے وہ اس کا کتنا مس یوز کرتا ہے، کس حد تک جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں آئی ایس آئی کے سابق چیئرمین، ڈی جی آئی ایس آئی سابق اور کور کمانڈر سابق جو ہیں، یہ ان کے خلاف یہ ایک اپلیکیشن ہے. یہ کنور معیز خان، یہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے یہ مالک ہیں. اور یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ان سے جو ہے زبردستی چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ میں کیونکہ ان کا ہمسایہ ہوں، یہ میرے ہمسائے ہیں، سو یہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، اور میں بھی ان چند لوگوں میں تھا جنہوں نے شروع میں ہی شور مچایا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک دم سے راتوں رات آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو جو ہے ان سے یہ چھینی جائے. اور انہوں نے جو درخواست دی ہے سپریم کورٹ کے آگے، انہوں نے کہا جی مجھ سے چھین کے یہ فیض حمید صاحب اپنے رشتہ داروں کو یہ دلوانا چاہ رہے تھے، مجھ سے سائن کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، یہ نہیں مانے. مگر یہ کیونکہ میرے ہمسائے ہیں، میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا کہ راتوں رات جو ہے اسلام آباد میں 2017 کے اندر غالباً 12 مئی کا واقعہ ہے کہ یہ ایک ڈالوں کی ایک قطار جو ہے بڑے بڑے جو ہے فوجی رینجرز، پنجاب رینجرز کی کاریں، اور ساتھ میں اس کے اندر اپلیکیشن میں یہ بھی بعد میں الزام ہے کہ ایسے کے بھی لوگ تھے ڈائریکٹلی، اور جو ہے ان کے جو مخالفین تھے جو قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی آئے. تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور چھاپا مارنے کے بعد ان کے گھر سے بڑا ظلم و ستم کیا گیا کہ ان کی تمام جو گھر کی گھڑیاں، زیورات، اور وہ کیا گیا. اور ان کا جو بیٹا تھا وہ جو اس زمانے میں 10 سال کا تھا، یہ 6-7 سال پرانی بات ہے، تو وہ اس کے گردن کے اوپر پاؤں بھی رکھا گیا. اور یہ سارے سی سی ٹی وی میں چیزیں موجود ہیں. انہوں نے شبائے جو عدالت میں دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سرخرو ہوئے، یہ چیزیں یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے، یہ عدالت میں ثابت بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اور ویژولی اس کے ویژول موجود ہیں. سب سے خوفناک ویژول اس کا یہ تھا کہ یہ جو ہی یہ لے کے گھڑیاں وڑیاں باہر گئے تو ان سب نے بندر بانٹ کیا آپس میں کہ یہ گھڑیاں تم لے لو، یہ زیورات تم لے لو، اور یہ میرا لیے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ٹکر جو ہے 400 جو ہے نا تولے کے قریب جو ہے نا سونا تھا، اور گھڑیاں تھیں، اور ایک بڑی ایک لمبی لسٹ ہے گاڑیوں کا بھی معاملہ، گاڑیاں لے کے گئے. اور جو ہے ان کا اس کے اندر جو ہے اس کے بعد ان کو ایک حبس بیجا میں جا کے رکھا گیا اور ٹارچر کیا گیا. اور ٹارچر بڑا ہی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. ان کے زخم جو ہیں کہ جس طریقے سے ان کے حساس اعضاء پہ ٹارچر کیا گیا، اور بڑی خوفناک ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے. اور سب سے بات جو خوفناک اس کے اندر تھی کہ جس سے یہ بچ بھی گئے کہ اتنا طاقت کا غرور تھا کہ جنہوں نے یہ چھاپا مارا تھا ان کے گھر، وہ پنجاب رینجرز کو لے کے آئے تھے، ان کی گاڑیاں تھیں، اور انہوں نے ایف آئی آر ہی درج نہیں کرائی تھی. لوکل پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئے ہیں اور واردات یہاں پہ کر کے یہ چلے گئے ہیں. تو یہ 12 کو واقعہ ہوا. تو میں نے میرے علاوہ چند اور لوگوں نے بھی، ہم نے بھی جو ہے رؤف کلاسا صاحب کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا کہ جناب یہ اسلام آباد میں ایک اتنا بڑا چیز ہوا ہے. اسلام آباد پولیس کو اس کا بالکل نہیں پتہ تھا، نہ ان سے اجازت لی گئی، نہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی.
चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनको भी नहीं पता था, वो इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है वो रेंजर्स का ओवरऑल इंचार्ज होता है, और इस्लामाबाद के अंदर वो घुस नहीं सकती थी पंजाब रेंजर्स बगैर उनकी इजाज़त के, मगर एक ताकत का गरूर था, उसका बेजा इस्तेमाल हुआ और वो उनको वहाँ से जो है ला के उठा लिया गया, फिर उनको टॉर्चर किया गया। जब हमने शोर मचाया, मीडिया में शोर मचा, तो फिर 12 को अगवा हुए और उसके दरमियान में टीवी चैनलों पे भी चला, मेरे समेत शोर लोगों ने मचाया, तो 17 को उनकी FIR दर्ज कराई गई 5 दिन के बाद, जो कि वजह बनी कि इनको जब बाद में ये फिर अदालत में रहे, जेल में रहे, और वो उसी वजह से ये जेल में ये पड़ी हुई है हाई कोर्ट की, जो इन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर जजमेंट लगाई हुई है कि किस तरीके से एक मज़ाक़खेज़ तरीके से केस बनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का, असले का, फ्रॉड का, सारे ही दफात डाल दी गई, और वो सारी की सारी क्योंकि बाद में की गई थी इसलिए ये बच भी गए। तो उसके जो 2-3 और बड़े खौफनाक पहलू थे, तो ये थे कि इनके जो फैमिली के साथ जो हुआ कि इनके साथ जो है इनके ससुर इनको मिलने के लिए वो मरसीदा थे, और उनको भी धर लिया, 40-45 दिन उनको भी रखा, और वो जब वापस आए तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। अच्छा। और वो उसी ट्रॉमा के अंदर दुनिया से गुजर गए, और इनके बच्चों ने वो ट्रॉमा देखा, इनकी बेगम साहबा ने वो ट्रॉमा देखा। इनकी बेगम साहबा के एक भाई थे, वो भी कमसिन थे, वो आज तक जो है ना उनका दिमागी तवाज़ुन पूरा ठीक नहीं हो पाया। तो ये इनके रुफ़का को, इनके साथ जो इनके साथ इनके इदारे में काम करते थे, वो भी उठा के ले गए, सभी के साथ टॉर्चर हुआ। और बाद में जब ये उल्टी पड़ गई तो बाद में फिर ये सारा कुछ इन्होंने दरख्वास्त में लिखा हुआ है, जो अब कह रही है निपटा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो डेयरिंग बड़ी की है कि पाकिस्तान में ये होने लग पड़ा है कि ये इस तरह के ताकतवर लोग, ISI के साबिक चीफ जो है, उनका भी एहतसाब हो सकता है। तो अदालत ने, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है आज खुद नोटिस नहीं लेती, 184(3) जो है उसके खिलाफ उन्होंने एक भी टेकअप नहीं किया, और ये बार बार कह चुके हैं कि जनाब इससे दूसरों के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं। सो उन्होंने उस तरीके से उस दरख्वास्त इनकी नहीं ली, मगर उन्होंने बड़े एडवर्स रिमार्क पास कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनके साथ जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो शवाहिद मौजूद हैं ये बड़े खौफनाक है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ा ज़्यादती हुई है। वो अल्फाज मैं एग्जैक्टली कह देता हूँ कि एक्सट्रीमली सीरियस नेचर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एंड कैनॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। तो एक किस्म का उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया है, मगर उन्होंने ये वजारत दफ़ा और मुतलका इदारों पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जनाब इन इदारों के अंदर एक खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है कि आप, उन्होंने कहा जनाब आप क्यों, दरख्वास्त में उन्होंने लिखा था जी ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ये शायद वहाँ इंसाफ, उन्होंने कहा ना आप जाएँ, आपको वहाँ से इंसाफ मिलेगा। सो इस वक्त तमाम निगाहें हैं हमारी कि वजारत दफ़ा इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को कहा है कि आप टेकअप करें। वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक और मैं इसमें कर दूं कि ये जब गए तो ये पहले जाहिर है इनको CTD जो एंटी टेररिस्ट वाला एक दायरा होता है उसके अंदर एंटी टेररिस्ट में रखा गया, फिर वहाँ से जेल में गए, ये फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। हर दौर में इनकी रिहाई के ख़िलाफ़ एक जो है ना वो अपील करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो 5-6 साल से अपील पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कम से कम वो निपटा देना चाहिए था कि जनाब इनके साथ हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के ये फैसले आ चुके हैं, अदालत की हद तक मामला अदालत से मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये स्ट्रिक्चर्स बड़े सख्त इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने ये छोड़ दिया है वजारत दफ़ा पे कि इनको दिया जाए चीज़ें। अच्छा, जो इनकी चीज़ें थी, इनकी गाड़ियाँ जो हैं कुछ वापस कर दी गई थी, सोना वापस नहीं आया। अच्छा। और करोड़ों के इनके जो कैश लेके गए थे इनके दफ्तर से और घर से, वो वापस नहीं आया। तो अभी बस ये है कि इसको देखते हैं कि इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। पर ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का बड़ा ही कम कोई वाक़या होगा कि इस तरह का वो किया जाए। तो देख रहे हैं कि जनरल हमीद साहब जो है, फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनका क्या कोर्ट मार्शल होता है, उनकी इंक्वायरी होती है, क्योंकि इंक्वायरी तो हाई कोर्ट वगैरह से ऑलरेडी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओपिनियन दे दिया है कि ये बहुत ही सीरियस नेचर का के मामलात हैं, और जो इल्ज़ामात हैं वो इतने खौफनाक है कि ये अनअटेंडेड नहीं छोड़े जा सकते। तो उसके बाद उनको तकरीबन
تقریباً امپلیمنٹ ہی کرنا ہے. سو دیکھتے ہیں, لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اس میں کہیں نہ کہیں انصاف ملنا چاہیے, کیونکہ جس کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے, وہ سو نہیں سکتا. اور میں کیونکہ میری یہ ہمسائیں میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے, سو میں خود اینی شاہد ہوں کہ میرے سامنے یہ ہوا کہ پورا علاقہ دہل گیا تھا. جس طریقے سے وہ لوگ آئے, چھاپا مارا, پنجاب رینجرز کو استعمال کیا گیا, تو I'm sure کہ ان کو انصاف ملے گا. صحیح ہے, انشاءاللہ. ابھی چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ہم. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. پہلے ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کا ایک موسم تھا جو پاکستان کی سیاسی سرزمین کے اوپر اترا. اب قسمیں کھانے کا ایک موسم ہے جو جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے قسم کھا کے لوگ گرماہٹ لے رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شیخ صاحب نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا, تو گجرات کے جو چودھری ہیں انہوں نے قسم کیوں کھائی ہے. واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں استادہ ترین قسم کے اوپر جو کہ گجرات کے چودھری صاحب نے اٹھا لیا. پرویز الہی صاحب نے, انہوں نے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کسی نے نہیں کہا پریس کانفرنس کرنے کا. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ویسے ہی قسمیں نہ کھائیں. شیخ رشید صاحب بھی قسمیں کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں, تو ہم ویسے ہی مان لیں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر رہے, تو ساتھ میں جو ہے آج کل سب سے جو میں اطلاع دے دوں آپ کو کہ آج کل جو اصل سین ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اب آپ پکنک چل رہے کہ ماحول کیا بنا ہوگا وہاں پکنک. آپ امیجن کریں نا کہ ایک وقت میں وہاں پرویز الہی صاحب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہیں, اس کے بعد شاید شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, اور ابھی حال ہی میں فواد چودھری صاحب بھی وہیں لے جائے گئے ہیں. ان کا بھی گیڑا لگایا گیا. اب وہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ جو بارکی ہوتی ہیں, وی وی آئی پی ہوتی ہیں, تو ان کو باہر دھوپ سیکنے کے لیے نکالا جاتا ہے, تو وہاں ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے. تو بلکہ ان کے متعلق تو انہوں نے کچھ خبر بھی چل رہی تھی, وہ کوئی ڈیلیگیشن آیا تو وہ ملا ہے. تو وہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں دعوے سے بتا رہا ہوں کہ امریکی ڈیلیگیشن ہے, کوئی خان صاحب سے ملا ہے. تو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, کلیگ بھی ہیں, منصور علی خان صاحب, انہوں نے کہا ایک کان لا کے بیٹھے رہتے ہوں گے کیڑیاں آواز آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے نا وہ میرے ساتھ والی بیرک میں ہے, کان لا کے بیٹھے رہتے ہیں. سو وہاں پہ ایک انشور جو ہے ایک پتہ نہیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ماحول ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب وغیرہ ان کا ایک بڑا کمال ہے کہ انہوں نے جو جیل بھی ہے ان کے گھر کا کھانا بڑا مشہور ہے. اچھا, ویسے ان کی صحت آج کل کچھ بہتر نظر آ رہی ہے پرویز الہی صاحب کی؟ میں کہہ رہا ہوں وہاں آرام مل رہا ہے, اور وہ جو ہے حوصلے میں ہیں, یہ ماننا پڑتا ہے کہ حوصلے میں نظر آتے ہیں, کہ یہ امید نہیں تھی پرویز الہی سے, بالکل یہ امید نہیں تھی اس خاندان میں. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو اتنا سروائیور رہا ہو, جس کو کہ ٹوکن میں ایک دفعہ پہلے جو ہے چودھری شجاعت وغیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے جیل جانا پڑا تھا, اور وہ بھی نائید خان نے بڑی, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو بہت سہولتیں میسر کروائی تھی ساری. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مریم بی بی جس بیرک میں رکھوائی گئی تھی اس کے اوپر پیسہ میں نے خرچ کے ٹھیک کروایا تھا, یہ چودھری شجاعت صاحب نے مجھے خود بتایا تھا. تو وہ یہ ان سے امید نہیں تھی کہ یہ جیل کاٹ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ ابھی تک انہوں نے وہ پریس کانفرنس تو نہیں کی ہے ابھی تک, اور جو کاٹ رہے ہیں یہ پرویز الہی صاحب سے میں بھی سرپرائزڈ ہوں. میرے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی جیل کاٹیں گے, اور حوصلے میں نظر آتے ہیں. دیکھیں کب تک. ایک اور امید مجھے نہیں تھی, پرویز الہی صاحب کو بڑا حلفاً وہ کہتے ہیں یقین ہے انہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری میں, اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی. یہی بات ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن صاف اور شفاف ہوگا, اور یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے بغیر کیا قابل قبول ہوگا عامر صاحب, یہ ایک کوشچن مارک ہے. صدر صاحب پہ ہم آتے ہیں, مگر یہ جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں یا ابھی افضل چند صاحب جو کہہ رہے ہیں, اس کی ایک منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں جو 19-20 سے 17-20 کا فرق ڈالا جاتا ہے, اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا, اگر لوگوں کا جوش و خروش رہا, اگر جو ہے ویو چل گئی, تو پھر کوئی 5 اور 20 کا فرق کوئی نہیں ڈال سکتا. آپ کسی کو جو ہے نا, اور شہروں میں جس طرح افضل چند صاحب کہہ گئے ہیں وہ بڑے مکینک ہیں, وہ یہ انتخابی سیاست کے بہت بڑے مکینک ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں کے اندر, لاہور کے اندر جو وائبز آ رہی ہیں, مینار پاکستان کے جلسے میں لوگ نہیں گئے, شہروں کے اندر کیسے آپ لوگوں کو مجبور کریں گے. گاؤں کے اندر وہ بالکل جو ہے رورل کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہاں پہ پنجاب میں خاص طور پہ انتظامیہ, کینڈیڈیٹ, یہ وہ دبا دبو کے فرق جب. مگر وہاں بھی آپ دیکھیں نا, حال ہی میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, اپنی
انتظامیہ تھی، اپنی چیف منسٹر تھا، اور الیکشن کمیشن بھی اپنا تھا، سارا کچھ ہی اپنا تھا، پورا زور لگا لیا تھا انہوں نے، اور ونڈز بھی ان کے فیور میں چل رہی تھی، مگر یہ سارے بائی الیکشن پنجاب کے اندر ہارے. یہ بھی نون لیگ نے جو کنونشن کیے ہیں یا جلسے کیے ہیں، انتظامیہ خالی تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو ہے ماضی میں کافی دفعہ ہوا ہے کہ اگینسٹ دی وشز. یہ تو خیر بہرحال کہنے کو ابھی بھی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو رزلٹ آئے تھے فار ایگزامپل مشرف کے 2002 میں جو ہے، وہ 2002 میں ان کی ماشاء اللہ تھا، اور مشرف صاحب پوری طاقت میں تھے، اور وہ ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملی تھی، تو 20-22 جو ہے پیٹریوٹ کے راتوں رات جو ہے پیپلز پارٹی کے لوٹے بنائے گئے، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا کیو کا. اور پھر بھی ایک شاٹ تھا اعظم طارق کو جھنگ سے جیل سے لا کے تو وہ ووٹ ڈلوا کے ایک ووٹ سے حکومت بنی تھی. اگین 2008 کے اندر بھی یہ دھچکا لگا تھا. سو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر یہ صدر صاحب کا یہ ہے کہ وہ ان کی اب نا، میں سمجھتا ہوں ان کی وہ نا کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی. وہ ابھی نہ تو جو ہے گھر کے رہ گئے ہیں اور نہ ہی باہر کے رہ گئے. میں اس لیے وہ محاورہ نہیں دو غلطی سے میری بات سنیے، آپ نے صدر صاحب کی بات کی، میں سوال آپ سے صدر صاحب سے جو ہے نا ان کی پارٹی بھی نالا ہے، جو مرضی وہ یہ کمپنسیٹ کر لے کہ انہوں نے جس طریقے سے قانون پاس کیے اور اس پہ ایک بالکل ایک بہانہ بھی بنایا، بڑا فرسودہ سا بہانہ کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں نے سائن کر دیے تھے کہ نہیں کیے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کا جو اختیار تھا جہاں پہ الیکشن اناؤنس کرنے کا ڈیٹ کا، وہ آپ نے کیا نہیں، اور جہاں اختیار نہیں تھا وہاں آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. عارف الوی صاحب کے بارے میں مجھے یہ بتائیے، وہ کنفیوز ہیں یا کوئی سیاسی چھتری کی تلاش میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب شہباز شریف صاحب سے حلف لینا تھا تب وہ ریلیکٹنٹ تھے، وہ گریزا، انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا. آج وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بنتے تو میرے عہدے کا تقاضا ہے، میں پابند ہوں کہ میں ان کا حلف لوں گا. نہیں، وہ تو یہ ان کو پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. صدر کی آفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی پسند ناپسند جو ہے وہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب سے حلف نہ لے کے، ان کی کیبنٹ سے نہ لے کے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ایک غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار حرکت تھی. صدر کا آپ اپنے آفس کی تکریم کرتے ہو نا، آپ اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے بطور صدر، بطور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، بطور نیشنل اسمبلی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ سارے آئینی ہوتے ہیں، ان سب کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو اپنی جاب کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے فلانا پسند نہیں ہے. تو یہ ایک میرا حال ان کو یہی اس وقت بھی یہ کرنا چاہیے تھا اور اب بھی یہی کہنا چاہیے. مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک اف ہے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکٹ ہو گئے تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بھی ایک ہے، مگر یہ بھی سوال باقی ہیں، سیاست کے بھی یہ سوال باقی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی تو ووٹ پڑ جائے گا، مگر یہ کیا وہی پی ٹی آئی ہوگی یا یہ کوئی اور پی ٹی آئی ہوگی؟ کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کو لیڈ کون کر رہا ہوگا؟ جو لیڈ کر رہا ہوگا وہ جیل سے کر رہا ہوگا، باہر سے کر رہا ہوگا، ضمانت پہ ہوگا، اور کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں؟ اور یہ تو یہ سوالات ہیں ابھی کہ ماضی کے ملے جلے جذبات ہیں، لیفٹ کے بھی دونوں سائڈ کے آرگومنٹ موجود ہیں. یہ بھی موجود ہے کہ جناب اگر میں کہنا چاہوں کہ بڑا مشکل ہے جناب، یہ نہیں اس دفعہ تو ان کے لیے، مگر اگر میں یہ پوزیشن لے لوں کہ نہیں جناب اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، تو آرگومنٹ ہے یہ، اٹس آل اپ ان دی ایئر. تو اس کے فیصلے ہونے ہیں اور یہ میدان میں ہوں گے. ایک اور فیصلہ بھی ہے، عوام نے کرنا، تلوار ہوگی اور میدان ہوگا. بالکل اس گھوڑے اور میدان کے ساتھ یہ سارا دیکھنا ہوگا کہ نئی جو شکل آپ پی ٹی آئی کی بتا رہی ہیں وہ عوام کے لیے بھی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ.